بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج بات کریں گے اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے بدنیتی سے اخبار میں کوئی ہتک آمیز مٹیریل پرنٹ کرتا ہے یا کرواتا ہے یا تحریر کر کے اس کو پبلک اور پبلش کرتا ہے کہ جس سے دوسرے شخص کی عزت کو نقصان پہنچے اور اس کی بدنامی ہو، تو متاثرہ شخص ایسے شخص کے خلاف عدالت کے اندر حد کے عزت کی بنیاد کے اوپر ہرجانہ کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور ہرجانہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب بات کریں گے اس حوالے سے کہ ایسا دعویٰ کہاں دائر ہوگا، کون سی کورٹ کو اس کا اختیار سماعت حاصل ہے اور اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی علاقائی اختیار سماعت کیا ہے۔ تو ایسا دعویٰ سول کورٹ میں دائر نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ کورٹ میں دعویٰ دائر ہوگا، اور اس ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر ہوگا جس کی علاقائی اختیار سماعت کا جو ایریا ہے اس میں یہ وقوع ہوا ہو۔ تو آگے چلتے اس حوالے سے کہ اس پر کورٹ فیس کتنا لگے گا، تو جناب اس کے اوپر کورٹ فیس لگے گا 25,000 روپے تک مستثنی ہے۔ اس کے اوپر جتنی اماؤنٹ ہوگی اس کے مطابق کورٹ فیس ایکٹ کے تحت اس کے اوپر کورٹ فیس کا اطلاق ہوگا۔ قانون میعاد سماعت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جب ایسا مٹیریل پرنٹ ہوا، پبلش ہوا، پبلک ہوا، تو اس کے 6 ماہ کے اندر یہ حد کے عزت کا جو دعویٰ ہے وہ دائر ہو سکتا ہے، اور قانون اس میں استعمال ہوگا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002۔ اس کے علاوہ اس میں لا آف ٹارٹ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور سول پروسیجر کوڈ کا بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو مدعی دعویٰ دائر کرے گا اپنے دعویٰ کے اندر وہ کیا ضروری مندرجات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، کنٹینٹس ہیں جو اس کے اندر اسے لازماً لکھنے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو حد تک آمیز جو مٹیریل لکھا گیا وہ حد تک آمیز تھا اور اس سے اس کی انسلٹ ہوئی۔ نمبر 2، ایسا جو مٹیریل تھا وہ بدنیتی پر مبنی تھا اور بدنیتی سے مدعی کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے دائر کیا گیا۔ نمبر 3، جو مٹیریل تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا بلکہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا جس کا مقصد صرف اور صرف شہرت کو نقصان پہنچانا تھا۔ نمبر 4، مواد کی جو اشاعت کی گئی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف حد تک کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد اگر ایسا ہوتا کہ جس سے عوام کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ کی بنیاد پر اور حد تک کی بنیاد پر مدعی کی عزت کو نقصان پہنچانا تھا۔ نمبر 5، مواد شائع کرنے والا ہرجانہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ مٹیریل لکھے گا، تحریر کرے گا اپنے دعویٰ کے اندر مدعی، اور اس کے جواب میں جس آدمی کے خلاف اس کو دائر کیا گیا ہوگا، یاد رکھیں جو آدمی پبلش کرواتا ہے اور جو آدمی پرنٹ کرتا ہے یا پبلش کرتا ہے اور پبلک کرتا ہے، دونوں اس حوالے سے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اب دفاع کیا ہے کہ جو مدعا ہے وہ کیا دفاع لے گا، وہ کہے گا جناب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جو مٹیریل پبلک کیا ہے اور پبلش کیا ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس مٹیریل سے مدعی کی حد تک نہیں ہو رہی۔ نمبر 3، جو مٹیریل اس نے پبلک کیا ہے یا پبلش کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ کہ اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے۔ نمبر 4، وہ مزید یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ایسا کرنے سے پہلے مدعی سے اجازت لے لی تھی اور اجازت لینے کے بعد اس نے سارے مٹیریل کو پبلش کیا اور پھر اس کو پرنٹ کرنے کے بعد جو ہے پبلک کروایا اور پبلش کروایا۔ اور نمبر 5، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب میں نے پہلے تو میں نے اجازت لے کر یہ کیا، مزید یہ کہ جب میں نے اس کو پبلک کیا اور مدعی نے مجھ سے رابطہ کیا اور مدعی نے کہا کہ اس سے اس کی حد تک ہوئی ہے، تو مدعا کہے گا کہ میں نے فوری طور پر اس مٹیریل کے خلاف مٹیریل جو ہے اس کو خلاف طبع جو مٹیریل تھا میں نے اس کو بھی پبلش کروا دیا ہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ جناب جو پہلا مٹیریل تھا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھا یا اس سے اس نے اپنی حد تک محسوس کی، تو میں نے اس کو اس کے مخالف جو ہے چیز کو میں نے پبلک کروا دیا اور پبلش کروا دیا۔ مزید یہ کہے گا کہ جناب میں نے مدعی سے کنڈیشنل معافی بھی مانگ لی ہے، مناسب الفاظ سے معافی بھی مانگ لی ہے، اور میں نے اس مٹیریل کو وڈرا بھی کر لیا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی مدعی نے میرے خلاف یہ دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ تو یہ مندرجات ہیں جو مدعا لینے ہیں اور مدعی کے میں نے پہلے آپ کو ڈسکس کر دیے۔ تو ان کی روشنی میں عدالت نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے اور اس کے بعد میں اس کا فیصلہ کرنا ہے آیا کہ مدعی جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور اگر سچا ہے تو کتنا اس کی شہرت کو، عزت کو نقصان پہنچا اور کتنا جو ہے وہ حقدار ہے ہر جانے کا۔ اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ رنگ کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے تو تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔